میر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت حکمت عملی لے کے چل رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اگینسٹ، نون کے اگر رہنماؤں کو دیکھیں تو بیشتر رہنما یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قیادت نے منع کر رکھا ہے ان الزامات کا جواب دینے کے لیے. پی ایم ایل این اگر پی پی کے اگینسٹ کچھ نہیں بول پا رہی تو کس مصلحت کے تحت نہیں بول پا رہی؟ دیکھیں ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا اپنے پرولوگ میں، سیاسی منظرنامہ. جی یہ سیاسی منظرنامہ نہیں آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، آپ مذاقی منظرنامہ دیکھ رہے ہیں. یہ جمہوریت کا ایک مذاق ہے. جب کسی کو آپ روکتے ہیں اور کسی کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی اور آپ لڑتے نہیں ہیں، آپ کو اریسٹ کر لیا جائے گا، تو وہ ڈیموکریسی نہیں ہوتی ہے. وہ بالکل، یہ تو ڈکٹیٹرشپ میں بھی کبھی نہیں ہوا اس طرح. اب جنرل مشرف کا ٹائم دیکھ لیں، جس طریقے سے آج کل ہو رہا ہے، سپریس کر رہے کینڈیڈیٹس کو، تو یہ تو ایک ملٹری رجیم میں بھی نہیں ہوا. سو دا بیسک کوشچن از کہ آپ نے جو کیا ہے آگے کیا ہے، مسلم لیگ نون کیا ہے. یہ کر رہے ہیں اپنے اپنے، پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے اپنے اپنے. اب بات وہیں آ گئی ہے نا، پی ڈی ایم سے پہلے یہ سب ایک تھے، پی ڈی ایم ڈسمینٹل ہوتی ہے، سب ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی میں کہوں گا خلاف پولیٹیکل گمکری ہوتی ہے. ریگل چوک پہ شہباز شریف صاحب پیٹ پھاڑتے ہیں، ادھر سے بلاول کچھ کہتے ہیں، اور یہ ایک ریاکشن کاؤنٹر ریاکشن، یہ پولیٹیکل گمکری. اس پہ لوگ اب کسی پہ کوئی اعتبار نہیں کرتے. لیکن جو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی ایک دہشت گرد ایک جماعت ہے. چلو کہہ دیا آپ نے، ان کے کہنے سے ہوتی تو نہیں ہے لیکن ہو گیا. لیکن جب الیکشنز آتے ہیں، آپ ہمیں اپنا ووٹ دیں، ہم آپ کو لے کے جائیں گے، تو وہ دہشت گردی کدھر گئی؟ پھر مجھے بتایا وہ کہاں گئی؟ اس کو آپ کیسے نگیٹ کرتے ہیں؟ تو یہ جو اس طرح کے جو بیانات ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کے خود ایک کانٹرڈکٹری بیانات بن جاتے ہیں، جو کہ الیکشن کے جب وہ ایکچوئل ووٹ کاسٹ کرنا ہوتا ہے اس وقت وہ کاؤنٹ ہوتا ہے دماغ کا. اس وقت وہ آدمی یا ایک عورت یا جو بھی ہو وہ سوچ کے اپنا ووٹ ڈالتی ہے. بالکل بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک زمانے میں پی ایم ایل یا پی پی ایک نیشنل پولیٹیکل پارٹی تھی، کراچی سے لے کے لنڈی کوتل تک. آج کیوں ریجنلائزڈ ہوئی ہے، کیوں مارجنلائزڈ ہوئی ہے؟ کوئی وجہ تو ہے نا یار. ووٹ اس طرح تو نہیں ٹوٹ جاتا، ایک پرسپشن سے بھی ٹوٹتا ہے اور دوسرا کاموں سے بھی ٹوٹتا ہے. کئی لوگ ہیں پیپلز پارٹی میں جنہوں نے ان کو بہت نقصان پہنچایا، بہت نقصان پہنچایا، اور کئی ہیں جالے کھڑے ہوئے پیپلز پارٹی کے ساتھ، ویل ڈن، اور وہ کہیں نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ہم نظریاتی پالیٹکس. اس میں نون میں آپ دیکھ لو، اب یہ جو آپ کی تیسری جماعت آتی ہے یہ تحریک انصاف، اب تحریک انصاف اب ٹوٹ گئی ہے نا، ٹوٹی، ہاں بالکل ٹوٹ گئی، کیونکہ ہر ایک ان کے نشان تو الگ ہو گئے. لیکن اب لٹمس ٹیسٹ یہ بتائے گا کہ کیا، ابھی آپ نے میرے خیال کسی سے سوال کیا تھا کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا، یہ ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے. اگر تو یہ ادھر گئے تو پھر یہ بھی 0-0 ہو جائیں گے. یہ جائیں گے ایک ہی جماعت کے پاس، یہ جو انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہیں، اور وہی اسی کو تیار کریں گے، اس کو پی ٹی آئی. لیکن میر صاحب سوال یہ ہے کہ وی ڈونٹ کیئر وہ پی ٹی آئی میں کس طریقے سے جائیں گے، کیونکہ الیکشن ایکٹ 2017 کے رول 94 کے تحت آزاد امیدوار 3 دن کے اندر اسی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں جس کا کم از کم ایک امیدوار اس کے انتخابی نشان یا پلیٹ فارم سے منتخب ہوا ہو. اب پی ٹی آئی کا تو کوئی امیدوار نہیں ہوا ہوگا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دی ہوئی ہے آزاد قرار دیے جانے کے خلاف. تو اگر کوئی ایک بھی نہیں ہوتا تو پھر ان کے پاس آپشن کیا ہوگا سیکنڈ؟ پھر آپشن کی بات ہی کوئی نہیں ہے نا. پھر آپ کہیں کہ یہ الیکشنز فارس ہے، یہ فراڈ ہے، یہ صحیح الیکشنز نہیں ہے، اور دنیا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اور جو نئی گورنمنٹ آئے گی، لیٹ می ٹیل یو، جہاں میں بیٹھا ہوں، ممبرز آف پارلیمنٹ اینڈ 3 ممبرز آف ہاؤس آف لارڈز، انہوں نے کہا ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ کل کی بات ہے، میں کل ہاؤس آف لارڈز میں تھا، اور کل مجھے 3 لارڈز نے یہ بات کی، اور اس کے بعد ممبرز، عام جو ممبرز ہیں ان کا بھی یہی خیال ہے. تو آپ مجھے بتائیں آپ کو ایکسیپٹ کیا جائے گا ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر؟ آپ خود بتائیں، ایز اے ہیومن بینگ کسی کے سائڈ ہم نہیں لیتے ہیں. ہمیں نہیں پتا، جو مرضی آ جائے. کیا یہ موڈس اپرینڈائی جو ہم دے رہے ہیں عوام کے آگے، دنیا کے آگے، اپنے ایک ڈیموکریٹک الیکٹریٹ کے آگے، کیا یہ صحیح ہے؟ خود سوچ لے نا. ہم نے تو فیور کسی کی نہیں کرنی، ہم نے تو فیور اس کی کرنی ہے جو حکومت بھی آئے اور عوام کا کام کرے. وی ڈونٹ کیئر ہو کمز ان. سو the question arises، کیا آپ کا یہ موڈس اپرینڈائی، از دس the right way؟ No, I don't think so. پھر آگے آپ کے پاس اکنامک چیلنجز ہیں.
اکنامک ڈپریشن میں آپ بیٹھے ہیں. ہاؤ ول یو ریموو دیٹ اکنامک ڈپریشن؟ کیا آپ کے پاس ایک ایسی ٹیم آئے گی یا ایسی کوئی پارٹی آئے گی جس کے اندر اور ایرسٹاٹل اور دوسرے کیا ڈیموکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ تو سوارڈ آف ڈیموکریٹس ہینگ کرے گی، وہ ہینگ کرے گی لوگوں کے سروں کے اوپر کہ اب کیا ہوگا. ہمیں اس انسرٹنٹی سے 10-12 دن رہ گئے جو بھی ہیں، بیٹھ جائیں اور ایکسیپٹ کر لیں کہ بھائی یہ الیکشن صحیح ہوں گے، ایمانداری سے ہوں گے. لیکن کیسے ہوں گے جب آپ نے ایک پارٹی کو نکال دیا ہے، اس کو آپ الیکشن ہی نہیں ہونے دے رہے. کہ جب یہ کیا اے ڈی ایم کا جو ان کا ہوا تھا ادھر ایک کانفرنس ہوئی تھی لنڈن میں ملینیم ہوٹل پہ، اور وہاں مجھے یاد ہے اشکزئی اور مولانا فضل الرحمان نے ایک قرارداد پیش کی تھی جو کہ سب نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ ایم کیو ایم ایک دہشت گرد جماعت ہے. اور اس کے بعد پھر میاں صاحب نکل کے انہوں نے اے پی ڈی ایم بنائی دوسرے کمرے میں جا کے. اب مجھے بتاؤ آپ بیٹھ کے یہاں کرسیوں کے اوپر ایک جماعت کو کہتے ہو وہ دہشت گرد ہے، چلو کہہ لیا دہشت گرد ہے، اور پھر آپ جا کے ان سے ووٹ بھی مانگتے ہو. یار کس قسم کی سیاست آپ لوگ کرتے ہو؟ ایک منٹ میں ایم کیو ایم از the worst political party and next minute everybody goes there and asks them or asks نہیں beg them for their votes. یہ سیاست نہیں ہوتی ہے، یہ صرف لوگوں کو ایک پرسیپشن، غلط پرسیپشن ڈالنا ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم یہ ایم کیو ایم یہ وہ ہے. میں کسی کا کوئی وہ حامی نہیں ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ایم کیو ایم نے بہت کراچی میں پرٹیکولرلی کام کیا ہے، بہت کام کیا ہے. اب جب روڈیں بلاک ہو جاتی ہیں تو گالیاں گورنمنٹ کو پڑتی ہیں، جس کی مرضی گورنمنٹ ہو، لیکن یہ جو پلاسٹکس اور یہ جو ڈیبری آپ ادھر گٹرز میں ڈالتے ہیں، کیا وہ منسٹرز ڈالتے ہیں؟ کیا وہ گورنمنٹ ڈالتی ہے؟ کوئی نہیں. رائٹ فرام کراچی اینی ویئر ان دا کنٹری گند ہم کرتے ہیں، گالیاں گورنمنٹ کو ہم دیتے ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز کو دیتے ہیں. سو آئی تھاٹ آئی مسٹ کلیئر دیٹ واز اے ویری رانگ تھنگ. میں نے اس وقت بھی کہا تھا، پتہ نہیں کہ ان کا ادھر لیڈر ہے، چھوڑے اس کو کیا نام لوں، میں نے اس کو بھی کہا تھا، میں نے کہا یہ آپ نے کیا زیادتی کی ہے. اور یہی چیز ہوتی ہے. آج آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہی کر دیا سارے. آج تو وقت ہے جمہوریت کو اتنا تکڑا کرو کہ باقی پارٹیز کھڑی ہو جائیں، اور جس طرح کہ بلاول کہہ رہے ہیں ان کو، یہ پی ٹی آئی والوں کو، آ جائیں جی ہمیں ووٹ دیں. بلاول کو چاہیے کہیں نہیں جی عمران خان کو باہر نکالو. یہ کیا بات ہے کہ وہ اندر ہے تو اس کے لوگوں کے ساتھ آپ لے رہے ہیں؟ نو، آپ نکالو سب کو کہ اکٹھے ہو فار ڈیموکریسی. ہماری ڈیموکریسی بڑی لولی لنگڑی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ کوئی جو نیچے جا رہا ہوتا ہے، ایز فار ایز وی آر کنسرنڈ، ہمارا ایک پولیٹیکل جو اپوننٹ ہے وہ نیچے چلا گیا، اس کا ووٹ کو ہم انکیش کریں گے. ہر پارٹی یہی کرتی ہے. تو یہ جمہوریت نہیں ہوتی ہے، یہ اپرچونٹی ہوتی ہے. اور یہ جو اپرچونٹی ہم لیتے ہیں ڈیموکریسی کے اندر ان دا نیم آف ڈیموکریسی، یہ ایک فارس بن جاتا ہے، یہ ایک مذاق بن جاتا ہے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں الیکٹیبلز. اور بھائی یہ کون سے الیکٹیبلز ہیں؟ اتنی دیر کے الیکٹیبلز ہیں، کیا انہوں نے کام کیا ہے مجھے بتاؤ. اپنے ایریا کے وڈیرا کو بن گیا، الیکٹیبل ہو گیا کیونکہ وہ طاقتور ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہی کام کرے گا. کتنے وڈیروں نے کام کیے ہیں یار، ذرا بتائیں تو صحیح مجھے. صحیح. آپ کتاب پڑھیں جرنی ٹو ایلوژنمنٹ بائی شہرباز مزاری، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کیا ہے.